بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلو کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ایک کہاوت ہے کہ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری, لیکن پاکستان میں وہ کہاوت بالکل مختلف ہے. وہ کہاوت یہ ہے کہ ایک تو چوری اوپر سے ٹھرگی. اب یہ جو کہاوت ہے اس کا مفہوم کیا ہے وہ میں تھوڑا آگے چل کے آپ کو بتا دیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں آ جاتا ہوں جیو جنگ کی خبر پر. یعنی کہ ان کی خبر آپ کو دینے سے پہلے میں یہ بتا دوں ایک لائن میں کہ بقول ان کے کہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں گالیاں کیوں دیتے ہیں, تو کام ہی ایسے کرتے تو لوگ گالیاں نہ دیں تو کیا کریں. یعنی کہ یہ صحافت ہے, لعنت ہے. اگر ایسی صحافت ہے نا تو ایسی صحافت پر لعنت ہو. وہ خبر کچھ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کے IMF معاہدے کی پیٹرول ڈیوٹی پر شرط پوری. ٹھیک ہے, اب آگے آ جائیں. پاکستان تحریک انصاف حکومت کو عالمی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ پیٹرول پر 60 روپے اور ڈیزل پر 50 روپے لیوی عائد کرنے کی شرط مکمل کر دی گئی ہے. یہ خبر لگائی ہے جیو نے. اب یعنی کہ جنگ کہہ لیں جیو کہہ لیں, بات تو ایک ہی نا, دونوں ایک ہی ہیں. یہ خبر لگی ہے ان کی. تو یاد رکھیے گا عمران خان صاحب کی حکومت کتنا ٹائم رہی ہے, 3 سال. ختم ہو گئی حکومت, فارغ, آ گئے PDM. یعنی کہ 15 جماعتوں کا ایک ٹولہ آ گیا. اب وہ 15 جماعتوں کے ٹولے نے ایک نیا معاہدہ کیا اپنے حساب سے. جب انہوں نے وہ معاہدہ کیا تو یہ وہ معاہدہ ہے جس سے عمران خان کی حکومت سے جوڑا جا رہا ہے. یعنی کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو 5 سال حکومت کے ہوئے نا تو وہ ٹوٹلی عمران خان کے اس میں یہ کچھ بھی نہیں تھے, یہ بے قصور ہیں. یہ عوام کے ذہنوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یعنی کہ پہلے تو سیاستدان عوام کے ذہنوں کو ٹارچر کر رہے تھے, اب یہ بے شرم صحافی بھی بیچ میں آ گئے. اس طرح کی خبریں چھاپ کے لوگوں کے ذہنوں کو ٹارچر کر رہے ہیں. سیدھی سی بات تھی, ایک چھوٹی سی بات لکھتے تھے کہ عمران خان کی جو ٹرم تھی وہ پوری ہو گئی, بریکٹ ڈال دیتے, کوما ڈال دیتے. اس کے بعد آئے تھے PDM کی حکومت پر کہ PDM کی حکومت کا جو کیا گیا معاہدہ, اب PDM میں یاد کیے گا اب کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ نہیں کر رہے. ان کا میں پہلے بتا دوں یہ جو جنگ جیو ہے ان کا جو ٹرینڈ ہے نا یہ ہمیشہ ٹکلے کی طرف, یہ ہمیشہ نواز شریف صاحب کی طرف رہا ہے. تو آپ کو جب نواز شریف صاحب پیارے ہیں, پیپلز پارٹی تو نہیں ہے, فضل الرحمان بھی نہیں ہے, تو آپ PDM لکھنے میں کیا شرم تھی. ہاں ٹھیک ہے, شرم یہ ہو سکتی کیونکہ اس میں نون لیگ شامل ہے, شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی, تو بھائیا سلیش ڈھال کے اسے ریموو کر دیتے نا, جس طرح امبریلا میں یو سائلنٹ ہوتا ہے, تو اس طرح بھی آپ کر لیتے. لیکن نہیں, انہوں نے کہا کہ ہم اپنا مشن جاری رکھیں گے. لیکن نہیں, انہوں نے کہا کہ ہم اپنی یہ بھکاری صحافت کو جاری رکھیں گے تب تک جب تک ہمارا ایک ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا. اور وہ ٹارگٹ یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے عمران خان صاحب کو ڈینڈ پہ ڈینڈ دیے جاؤ اور لوگوں کے دماغ میں اتنا ڈال دو کہ جو بھی ذمہ داری ہے نا وہ سب اس کی ہے. یہ سارے پاک اور صاف ہیں, پاک دامن ہیں. ان کے پاک دامن کو میں بھی بریکٹ میں ایک چیز ڈال دیتا ہوں, یہ پاک دامن ہیں. جیو صحیح کہہ رہا ہے, اگر تو یہ اس کا ترجمہ ہے نا پاک دامن ہے, تو جیو بالکل صحیح کہہ رہا ہے, یہ پاک دامن ہے. وہ پاک دامن یوں ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ اقتدار میں آتے ہیں, گٹر مستیاں کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں عمرے پہ یا حج کا سیزن ہو تو حج پہ, وہاں جا کے یہ کہتے ہیں وہاں پہ جا کے یا اللہ میری توبہ, تو پھر وہ بڑا غفور الرحیم ہے, وہ معاف کرنے والا. خیر دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے, لیکن میں ایک سینیریو بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے اگر یہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں نا ان کو پاک دامن, تو بالکل پاک دامن ہے, وہ بے گناہ ہے, وہ بے قصور ہیں, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. آ جاتے ہیں آگے جی کہ بہرحال کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے ایک گندا انڈا تو کم سے کم ٹوٹا. وہ گندا انڈا یقیناً تحریک انصاف کو کہیں نہ کہیں ہرٹ کر رہا ہوگا جب اس کو اسمبلی میں دیکھتے ہوں گے. تو اب وہ گندا انڈا کون تھا, راجہ ریاض. وہ راجہ ریاض جو کہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے حکومت کا کام کرتا تھا. یعنی کہ یہ انوکھی حکومت تھی, یہ انوکھی اپوزیشن تھی کہ جس میں وہ رہتا, وہ اپوزیشن لیڈر, وہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ میں جو اگلا انتخاب لڑوں گا وہ ہے نون لیگ کی طرف سے لڑوں گا. تو عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ یہ جو گندا انڈا ہے نا یہ B ٹیم سے کھیل رہا ہے اور یہ ہماری طرف سے ہے ہی نہیں, یہ نون لیگ کے آنے والے وقت میں یہ نون لیگ کی طرف سے الیکشن لڑے گا. تو آج انہوں نے ملاقات کی ہے شہباز شریف صاحب سے اور نواز شریف صاحب سے لندن میں, اور باقاعدہ اعلان کر دیا ہے نون لیگ میں شمولیت کا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو ٹکٹ ملتا ہے یا نہیں. ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا. نواز شریف صاحب اس پر رسک نہیں لیں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ انڈا اتنا گندا ہو چکا ہے کہ اگر اسے میں نے ٹکٹ دیا تو یہ بری طرح ہارے گا, اور اس ہار کو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میں اب بھی تو کھڑا ہوا ہوں, میں نے ابھی تو اپنی پلیٹیں چمچے ٹھیک کی ہیں, اب میں مزید متحمل نہیں ہو سکتا. میری صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ بار بار اپنی پلیٹیں چمچے گرائے جائیں اور خون کی بوتلیں چڑھائے جائیں. خون کی بوتلیں ان کی ہوتی ہیں KFC کا برگر اور کافی. اب ان کی صحت یہ اجازت نہیں دیتی ہے کیونکہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں. اب یہ پیشنٹ کا ذکر آیا تو اس پیشنٹ کو لیتے ہوئے آگے چلتے ہیں. ایک ہیں میاں عباد, تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. ان کے بیٹے کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے. یعنی کہ اسے اسپتال تک ڈسچارج کر دیا گیا تھا, وہ ایڈمٹ تھے, اس بچے کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا. اور اب بقول میں جو دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ اس کے مطابق میں نے کوئی جا کے وہاں پہ تصدیق نہیں کی ہے, نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات 100% حقیقت ہے. بقول ان کی کہ اس بچے کو داخل نہیں کیا جا رہا ہاسپٹل میں. کیوں؟ کیونکہ تحریک انصاف کی وجہ سے, ان کے والد کی وجہ سے.
اب یقیناً وہ ایک پریس کانفرنس کر دیں تو اس کا بیٹا بھی ٹھیک ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو اللہ پاک زندگی دینے والا ہے، ان کے بیٹے کو بھی صحت مل جائے گی اور وہ بھی جیل سے باہر آ جائیں گے۔ خیر اب یہ ٹرینڈ ہم کس طرف سیٹ کر رہے ہیں؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی جنگ ہوتی تھی نا، یہ جنگ نہیں ہے لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں، جب بھی جنگ ہوتی تھی نا تو اس میں ہمیشہ نا چند چیزوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا تھا، جیسے کہ اسکول ہو گیا یا پھر آپ کا ہیلتھ سیکٹر ہو گیا یا پھر خواتین ہو گئے، یعنی کہ گھر، بچے ہو گئے، آپ کی جنگ ہو جس سے ہوتی تھی پھر آپ اسی سے ہی الجھے رہتے تھے۔ لیکن نہیں، یہ جنگ سے بہت آگے نکل چکی ہے بات، اب یہ بات اتنی آگے نکل چکی ہے کہ اس میں یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ وہ خواتین ہے نہیں ہے، ہسپتال ہے نہیں ہے، پیشنٹ ہے نہیں ہے، یہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، بزرگ ہے، کون ہے، بس پہ جاؤ اور تم دو۔ تو یہ جو انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیے نا، میں تو صرف یہی کہوں گا یہ تمام جماعتوں کو کہ یاد رکھیے گا یہ دنیا ایک گول ہے اور ہر کسی نے نا کسی کے پاس آنا ہوتا ہے، تو مکافات عمل جسے کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کل کو یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا، اللہ نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو، چاہے وہ دوست ہو، دشمن ہو، جو بھی ہو، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی یہ کسی کو دن دیکھنا پڑے۔ لیکن اگر آپ کو کہتے ہیں نا ماں کی بد دعا لگتی ہے، اب میں ان کی ماں کے، اب میں اس بچے کی ماں کے دل کا تو حال نہیں جانتا، یا پھر ان ہزاروں خواتین کے جن کی تذلیل کی گئی ہے اور چادر کی پامالی کی گئی ہے، میں ان کے دلوں کا حال تو نہیں جانتا، لیکن ایک ماں کی بد دعا جب لگتی ہے نا تو وہ وہاں بھی دیکھتا ہے اور وہ یہاں بھی دیکھتا ہے، یعنی کہ دونوں جہاں میں اس کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر جو میں نے آپ کو دی تھی، غالباً کوئی ہفتہ 10 دن پہلے ایک خبر دی تھی کہ مریم نواز صاحبہ آنے والے وقت میں لندن روانہ ہو جائیں گی، یا آپ ٹی وی میں دیکھ سکیں گے۔ تو آج کچھ ایسا ہی سین ہوا ہے، نیب کا محفوظ فیصلہ سنایا گیا تو مریم نواز صاحبہ کو نواز شریف صاحب نے لندن طلب کر لیا ہے۔ اب لندن کیوں طلب کیا ہے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہن کچھ بھی نہیں رہا ادھر، اب یوں نہیں رہا کیونکہ نہ ڈیل ہو رہی ہے نہ تھوڑی ڈھیل ہو رہی ہے۔ تو اس چینل کا جو نام تھا نا ڈیل اور ڈھیل، وہ اس چیز سے مشروط ہے کہ پاکستان صرف دو چیزوں پہ چلتا ہے، ایک ڈیل پہ ایک ڈھیل پہ، یعنی کہ ہم نے ڈیل کر کے ملک برباد کر دیا اور کچھ ڈھیل دے کے ملک برباد کر دیا۔ کہ اب بھی پاکستان اس چیز کا متحمل ہے کہ مزید ڈیل اور ڈھیل کی جائے، اگر تو یہ کی جائے تو پھر وہ پنچر کی دکان آپ نے دیکھی نا، مزید پنچر ٹھوکے جائے تو بائک چلایا جائے، پھر آپ کو نئی ٹیوب لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نئی ٹیوب لینے کے لیے لگتے ہیں پیسے، اور جب آپ کو پیسے لینے پڑیں گے تو ظاہر ہے IMF زندہ باد، جب آپ IMF کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو بولے گا کہ حضور ہم آپ کو ٹیوب تو دے رہے ہیں لیکن آپ کے رم خراب ہیں، تو آپ کوشش کریں نئی ٹیوب جب ڈال لیں تو اس میں رم بھی ڈال لیں۔ جب آپ رم بھی ڈالیں گے تو وہ بوجھ کس پہ پڑے گا؟ عام آدمی پہ۔ اب عام آدمی پہ جب بوجھ پڑے گا تو اس کا صورتحال آپ نے دیکھ لی ہوگی پیٹرول کے اندر، تو پیٹرول کے 26 روپے جو بڑھے تھے، اب اس 26 روپے میں ایک چیز میں اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ پاکستان نے امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بطور پاکستانی میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے، اور بطور قوم آپ کے لیے بھی یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ پاکستان امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا اور تیزی سے آگے نکل گیا۔ وہ کس طرح سے؟ کیونکہ آج پیٹرول کی جو میں بات کر رہا تھا، USA میں ہے $1.09 کا 1 لیٹر پیٹرول، اور پاکستان میں ہے $1.11 کا پیٹرول فی لیٹر۔ تو اس طرح سے پاکستان تیزی کی طرف گامزن ہے، اور آنے والے وقت میں اگر ہم اسی طرح سے تیزی سے چلتے رہے تو آپ نے ایک مووی دیکھی ہوگی آل دا بیسٹ، جس میں وہ بٹن دباتا ہے اور گاڑی کا انجن پھٹ کے باہر نکل جاتا ہے، اور اس میں اس کے ساتھ والا شخص کہتا ہے کہ واقعی پریم تیری گاڑی تو پھاڑ کے نکل گئی۔ تو وہی ہوگا پھر پاکستان بھی اس طرح ہی پھاڑ کے آگے نکل جائے گا۔ انوار اللہ کاکڑ نے ایک بیان دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نگراں حکومت جتنے وقت کے لیے رہے گی بھرپور طریقے سے کام کرے گی، انتظامی مداخلت کے ذریعے عوام کو بھی ریلیف دے سکے، اور ضرور دیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی مارکیٹ سے جڑی ہیں، تو پیٹرولیم کی جو قیمتیں وہ عالمی مارکیٹ سے جڑی ہیں، تو عالمی مارکیٹ سے اگر جڑی ہیں تو عالمی مارکیٹ میں تو مہنگا نہیں ہوا۔ یہ چیز تھی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ IMF کا جو معاہدہ تھا یہ اس کی تکمیل ہو رہی ہے، اس میں نگراں وزیر اعظم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر کوئی عام شہری کی بات کر رہا ہوں، عام شہریوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ پیسے یہ نگراں حکومت بڑھا رہی ہے، کاکڑ صاحب ہو گئے، ان کی کابینہ ہو گئی، تو یقیناً یہ نہیں ہے، ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ ایک معاہدہ وہ کر کے جا چکے ہیں اپنے آبائی گاؤں، یہ ان کا کیا دھرا ہے، یہ ان کا پھیلایا ہوا گند رائتا ہے جو اب آپ کے اوپر آہستہ آہستہ گر رہا ہے۔ یہ گر پہلے بھی سکتا تھا، چونکہ انہوں نے تھوڑا سا اسے ہولڈ کیا۔ یاد کریں وہ آخری کے دنوں میں جو یہ تھوڑے سے منتیں طلبتیں کر رہے تھے IMF کی، ان کے بار بار پیر پکڑ رہے تھے، وہ یہی تھا کہ ہم کریں گے، میں 100% کروں گا، وہ ٹوپی والے ہیٹ والے بابا۔ تو جب یہ کرا کے بھاگے ہیں، اس کے بعد ان کی حکومت ختم ہوئی۔ حکومت ختم ہونے کے بعد وہ سارا نزلہ گھرنے لگ گیا ان پر۔
जबकि मैं आपको यही कहूँगा कि वो इनका कसूर नहीं है, वो कसूर है PDM की 14 जमातों का, क्योंकि इसमें सब शरीक थे। अब जो ये बोल रहे हैं ना कि इतनी महंगाई हो गई, उतनी महंगाई हो गई, तो ये भिखारी उस वक्त कहाँ थे जब काबीना में ये सब कुछ पेश किया जा रहा था? ये भिखारी उस दिन कहाँ थे जब IMF से मुआहिदा किया जा रहा था? ये भिखारी उस दिन कहाँ थे जब मुआहिदे की तकमील हो रही थी? तो इन्होंने वो पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा कि भाई बताओ हमें मुआहिदा किया है। इन भिखारियों को सब पता था। ये भिखारी सिर्फ इस कौम जो अब भिखारी बन चुकी है उसको भिखारी बनाने के लिए दिमागी टॉर्चर किया जा रहा है। अब आ जाओ उस चीज़ पे जो मैंने आपको कहा था कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, जो मैंने आपको एक अशार बताए थे, उसका मफहूम ये था, जो मैंने आपको मफहूम भी बता चुका हूँ, कि एक तो चोरी ऊपर से ठरकी। तो पहले तो चचा थे, चचा यानी कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। आपने देखी होगी उनकी वीडियो जब वो अवार्ड दे रहे थे एक अदाकारा को, पाकिस्तानी अदाकारा को, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, तो उनको पूरा देखा ऊपर से नीचे तक। ये आपने वीडियो तो देख ली होगी, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल थी। इसी चीज़ पे आज उसी चीज़ को उनके भतीजे ने यानी कि नवाज शरीफ साहब के बेटे ने उस काम को तकमील को जारी रखा, और वो यूँ जारी रखा कि आज जब लंदन में एहतजाज हो रहा था तो सामने ख़वातीन खड़ी हुई थी PTI की, उन्होंने झंडे भी लिए हुए थे। तो ये मौसूफ उनको जवाब देने के, यानी कि एक होता है ना कि एहतजाज चल रहे चलें आप निकल जाएं, लेकिन नहीं, इन्होंने उधर देखा और उधर एक फ्लाइंग किस की और फिर गए। या आप वीडियो फुटेजेस भी देख सकते हैं, वीडियो फुटेज जो चल रही है इसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से उस बेशरम शख्स ने फ्लाइंग किस की है और उसके बाद वो फिर गया है। अब ये है इनकी ख़ानदानी तरबियत। इस तरह से अगर याद रहे तो आपको कि माजी में भी इनका बाप नवाज शरीफ साहब, इनके वालिद साहब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो माजी में चंद शख्सियत की तलाक करवा के उनकी शादियां करवा चुका है। तो ये तो उस चीज़ का कुछ हिस्सा है। एक चीज़ आपको बता दूं कि हरीम शाह वो गई थी जमील फारूकी जो बोल न्यूज़ में थे, अब वो खैर बोल में नहीं है, लेकिन वो अब अपना पॉडकास्ट करते हैं। उनके पॉडकास्ट में उन्होंने शिरकत की और कुछ गुफ्तगू की है। अब उस गुफ्तगू का अहवाल कुछ ये था कि मैं आपको ये बता दूं कि मेरे शौहर को मरीम नवाज़ और उनके टाउट्स ने अगवा करवाया। ट्विटर अकाउंट मेरा है, ऐसा मवाद है कि बड़े बड़ों की कांपें टांग जाएंगी। मरीम नवाज़ समेत बड़ों की वीडियो चला दी, रिलीज़ करने वाली हूँ, यानी कि वो जल्द कह रही हैं जल्द ही रिलीज़ करने वाली हूँ। ये उन्होंने जमील फारूकी साहब को इंटरव्यू दिया था। अगर आप मुकम्मल उनका इंटरव्यू देखना चाहें तो ट्विटर अकाउंट पर आप या फिर यूट्यूब पे जमील फारूकी साहब सर्च कर सकते हैं, उधर उन्होंने लिंक दिया हुआ होगा, उस लिंक के थ्रू आप उनका मुकम्मल पॉडकास्ट देख सकते हैं। ये थी तमाम तफसीलात जो आपके साथ शेयर करनी थी। कुछ अहम चीज़ें हैं, कुछ अहम पहलू भी हैं, वो आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूँगा। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।